السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 سال پہلے میں نے اپنی دیورانی پر غلط الزام لگا کر گھر سے نکلوایا تھا اور دیور کی ساری کمائی پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج شام جیسے ہی میں سو کر اٹھی، باہر سے میرے شوہر کے ساتھ کسی عورت کے ہنس ہنس کر بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے، کیونکہ سامنے تو رات کا وقت تھا جب پھر سے میری آنکھ کھلی۔ میرے شوہر بستر پر نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے ساتھ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی حرکتیں مجھے کافی دنوں سے مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آج میں دیکھتی ہوں کہ کہاں گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو مجھے باہر سے آواز آئی۔ باہر صحن میں بیٹھا تھا، فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اس لڑکی کا نام پکارا تو نام سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری سگی۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میں ایک خوش شکل اور سمجھدار لڑکی تھی، جس کی زندگی کے آغاز سے ہی دل میں عجیب سی سوچ بستی تھی کہ ہر معاملے میں حصہ لینا اور ہر چیز کا علم رکھنا ضروری ہے۔ میں اپنے گھر میں بڑی بہن تھی اور اپنے سسرال میں بڑی بہو ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری کا احساس رکھتی تھی۔ میرے بعد ایک دیور تھا جو میرے شوہر سے زیادہ قابل اور محنتی تھا۔ اس نے اپنی محنت سے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے پاس وسائل اور عزت دونوں ہی زیادہ تھے۔ شادی سے پہلے میں اکثر اپنے شوہر کو یہ بتاتی تھی کہ دیکھو یہ دیور کتنا محنتی ہے، اور جو بیوی اس کے ساتھ ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سیکھا کہ محنت ہی انسان کو عزت اور مقام دیتی ہے۔ اور اس سوچ کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو اس کی مثال دی، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات میرے دل میں ایک اور جذبہ پیدا کرے گی۔ ایک دن دیور نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی اور میرا دل ایک عجیب سی خوشی اور تجسس سے بھر گیا۔ اس کی بیوی کا نام لائبہ تھا۔ وہ شکل و صورت میں مجھ سے بہت مختلف تھی اور پڑھائی لکھائی میں بھی کمزور تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ دیور نے اس میں کیا دیکھا، لیکن محبت کی شادی کرنے والے دل کی آواز پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ عقل کی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید دیور نے اس میں وہ خصوصیات دیکھیں جو میرے لیے پوشیدہ تھیں۔ لائبہ گھر کے کاموں میں اچھی تھی اور میں اکثر اپنے حصے کے کام اسی سے کروا لیتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس کی زندگی پر نظر رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے حصے کے کام میں محنت کرے اور زندگی میں آگے بڑھے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرتی، لیکن وہ کہتا کہ جائیداد کے حصے ہو چکے ہیں، جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا اور اس کی بیوی کا ہے، اور جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر وہ زیادہ کماتے ہیں یا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تم ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرا دل یہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں اوپر نیچے والے پورشن کے درمیان رہتے ہوئے ہمیشہ ان کے حالات پر نظر رکھتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ شاید یہ میری فطرت ہے کہ میں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہوں۔ یہ شاید یہ میری محبت کا حصہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ میں ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں نصیحتیں دیتی رہی اور اپنی رائے ان کے مسائل میں شامل کر دیتی تھی۔ یہ ایک عادت بن گئی تھی۔ میرے الٹے سیدھے مشوروں کی وجہ سے اکثر اس کی میرے دیور کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ لائبہ کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ ابھی اس کی شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اتنی زیادہ موٹی ہو گئی تھی۔ میں اسے جان بوجھ کے ڈراتی کہ میرے دیور کے لیے تو ایسے ایسے رشتے آ رہے ہیں دبلی پتلی لڑکیوں کے، کہیں وہ تم سے دور ہی نہ ہو جائے۔ تو وہ کہتی تھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کس چیز سے محبت کرتا ہے، نہ عقل ہے نہ شکل نہ تعلیم، کھانا بھی اچھا نہیں بناتی تھی۔ میرا دیور اکثر مجھے کہتا تھا کہ میری بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا، بھابھی آپ اس کو کھانا بنانا سکھا دیں۔
آپ جیسا کھانا تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ میں کہتی تھی اسے خود کہو نا کہ وہ بھی توجہ دیا کرے، لیکن وہ ہر بات پر مسکرا دیتا تھا۔ میرے شوہر جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر بہت ہی کھڑوس تھا اور بات بات پہ لڑائی کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ لائبہ ہر طرح سے ہی فائدے میں ہے، لیکن پھر شاید اسے میری ہی نظر لگ گئی۔ ایک دن میرا جوان جہان شوہر، جس کی شادی کو ابھی 1.5 سال ہی ہوا تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اور یہ حادثے کسی کو بتا کر تھوڑی آتے ہیں، یہ تو بس ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لائبہ پہلے ہی غریب غربا تھی، اس کے گھر میں پہلے ہی بہنیں تھیں، اور پھر یہ گھر بھی تو اس کا ہی تھا، کیونکہ اب دیور کے جانے کے بعد سب کچھ اسی کا تھا۔ اب تو سب کچھ اسی کے نام ہو گیا تھا، سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ گھر کی بھی اکیلی مالک بن گئی، اور میرے دیور کی پینشن بھی آتی تھی، اور تو اور میرے دیور نے انشورنس بھی کروائی ہوئی تھی، اس کے پیسے بھی آ رہے تھے، یعنی کہ اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ اتنا کچھ اس کو مل رہا تھا، پینشن کے پیسے، انشورنس کے پیسے، کاروبار کے پیسے، میرے دیور کی سیونگ، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اوپر والا پورشن جس میں چھت بھی اس کے پاس تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور کہا، دیکھیں، آپ کا بھائی تو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، پیچھے لائبہ رہ گئی ہے، اور اب تو اس کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ ماں بھی نہیں بننے والی، کوئی بچہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ واپس چلی جائے اپنے گھر۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کئی دن سوچ کر رکھی تھی، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ لائبہ کا یہاں رہنا صرف ایک غیر ضروری بوجھ بن چکا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں فالتو جھگڑے اور دخل اندازی کا سبب نہ رہے۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واپس چلی جائے تو شاید اس کی اپنی زندگی بہتر ہو اور ہمارا گھر بھی سکون کا مقام بن جائے۔ لیکن یہ سوچنے کے باوجود میں یہ بات اپنے شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے گھبرا بھی رہی تھی۔ میرے دل میں ایک جزوی خوف تھا کہ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے وہ ناراض نہ ہو جائے یا میرا دل ٹوٹ جائے۔ میرا شوہر خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی فوری رد عمل نہیں تھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو کچھ دیر برداشت کیا، پھر میں نے دوبارہ زور دے کر کہا، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی سکون کا سبب ہوگا۔ لیکن اس نے مجھے ٹوک دیا کہ واپس کیوں جائے گی؟ اس کا شوہر نہیں رہا، لیکن یہ سب کچھ اسی کے نام پر ہے، اور میرا بھائی سب کچھ اس کے نام کر کے گیا ہے، واپس کیسے جائے گی وہ اس گھر سے؟ وہ بات میرے لیے ایک دھچکے کے برابر تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ ایک منطقی دلیل ہے، لیکن میرے دل میں ایک چوٹ سی لگی، کیونکہ میں نے اس معاملے کو صرف آسانی سے حل کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یوں تو پھر وہ کل کو کسی اور سے شادی کر لے گی، آپ کو برا نہیں لگے گا کہ آپ کے بھائی کی بیوہ نے کسی اور سے شادی کر لی؟ میرے شوہر نے ایک لمبی سانس لی اور کہنے لگا، دیکھو، یہ تو اس کی اپنی زندگی ہے، اور 27 سال میں وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی بیوگی میں گزار دے گی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے شوہر کے دل میں بالکل بھی لالچ نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ معاملہ جائیداد یا مال و دولت کا نہیں، بلکہ ایک شرعی اور اخلاقی مسئلہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پردہ کرو، باقی کردار رہو، کسی کے ساتھ زیادہ بات نہ کرو، بس انہی باتوں میں وہ باتیں کرتا تھا۔ عابد سے زیادہ مولوی تھا، بس اسلامی باتیں پڑھتا، شرعی کام، شرعی حکم۔ اس کے لیے میں بھی وہ شرعی حکم لے کر آ رہا تھا کہ جب سب کچھ بھائی نے اپنی زندگی میں ہی بیوی کے نام کر دیا تو اب ہم کون ہوتے ہیں اسے جائیداد سے نکالنے والے؟ یہ تو اس کی اپنی جائیداد ہے۔ میں نے اس پر زور دیا کہ آپ اس کو نکال دیں، سارا کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات جذبات میں کہی تھی، میری زبان پر بے بسی اور غصہ دونوں تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے لیے زندگی بدل سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا یہ ایک موقع ہے جسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، لیکن میرے شوہر نے میری بات پر ایک سخت رد عمل دیا۔ اس نے مجھے تاریخی بے عزتی کا ایک ایسا موقف دیا کہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس نے مجھے خود غرض، لالچی اور طرح طرح کے الزام دے کر کہا، تم ایسی عورت ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً کہنا پڑا
کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مذاق کر رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے دل میں ایک لالچ اور انتقام دونوں اب پروان چڑھ چکے تھے۔ اتنی آسانی سے اتنا بڑا حصہ جائیداد کا میں اس کے پاس جانے دیتی؟ اس بات نے میرے اندر ایک گہرا صدمہ پیدا کر دیا، اور میں نے طے کیا کہ آگے سے میں اس معاملے میں اور زیادہ سوچ کر قدم اٹھاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، شوہر کو اپنی بیوی سے زیادہ ہر کوئی اچھا لگتا ہے۔ میرے شوہر کو بھی لائبہ بہت اچھی لگتی تھی، اس حوالے سے کہ وہ ایک بڑی دیندار عورت تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ وہ صبح صبح اٹھتی تھی اور اپنے دن کا آغاز نماز سے کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت میرے شوہر کو بہت پسند تھی۔ وہ اکثر مجھے لیکچر دیتا کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ تم نے کبھی سوچا کہ نماز انسان کو روحانی سکون دیتی ہے، لیکن تم اپنی زندگی میں اتنے کاموں میں اور مصروفیات میں نماز کو نظر انداز کر دیتی ہو۔ وہ مجھے یہ بات اس انداز سے بتاتا تھا گویا وہ خود ایک مقدس کام انجام دے رہا ہے اور میری اصلاح کرنا اس کا فرض ہے۔ میں اسے جواب دیتی کہ اس کا تو شوہر بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، وہ اکیلی ہے، اس کے پاس اپنی زندگی کو وقف کرنے کا پورا وقت ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، میرا ایک بیٹا ہے اور میرے اور بھی کئی کام ہیں۔ مجھے بیٹے کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے بھی کئی کام ہیں، اس لیے میں اپنی عبادت کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتی۔ اس کے برعکس لائبہ کے پاس نہ شوہر ہے نہ اولاد، اس لیے وہ پورا دن عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ قدرتی بات ہے، لیکن میرے شوہر کا اس بارے میں نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا، نہیں، تمہارا یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ انسان عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، عبادت کے لیے خاص محنت اور دل کی توجہ ضروری ہے۔ وہ مجھے مثال دیتا کہ لائبہ صبح سے شام تک نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے اور اپنی عبادت کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے۔ اس کے برعکس تم صرف جمعہ کے دن نماز پڑھ کر اپنا فرض ادا کر لیتی ہو۔ اس بات سے مجھے اندر سے چوٹ لگتی اور ایک غصہ سا پیدا ہو جاتا۔ میں محسوس کرتی کہ میرا شوہر ہر وقت لائبہ کا ذکر کرتا ہے اور مجھے اس سے کمتر محسوس کرواتا ہے۔ یہ اس کے انداز سے مجھے بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح لائبہ کی تعریف کرتا ہے اور میرے اعمال کو کم پرکھتا ہے۔ اوپر سے یہ معاملہ کروڑوں کی جائیداد کا تھا۔ ایک ایسا موضوع تھا جس پر میں دن رات سوچتی رہتی تھی۔ یہ جائیداد ایک کل کی آئی لڑکی کے نام ہو چکی تھی، جس کو ہم صحیح سے جانتے بھی نہیں تھے، اور وہ ابھی رچی بسی بھی نہیں تھی۔ میرا دیور اسے کہیں سے لے کر آیا تھا اور خود اس دنیا سے چلا گیا تھا اور سب کچھ اپنے نام کر کے چھوڑ گیا تھا۔ اس بات نے میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ صرف مال و دولت کا نہیں، بلکہ عزت اور خاندان کے تقدس کا بھی ہے۔ میں نے یہ سب اپنے کزن کو بتایا، جو میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ میری بات کو غور سے سنے گا اور شاید میری مدد بھی کرے گا۔ وہ ایک ذی شعور شخص تھا۔ اس نے میری بات کو سن کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ اس سے آپ کا کام ہو جائے گا، بس آپ نے ایکٹنگ اچھی کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور دل ہی دل میں طے کیا کہ میں یہ منصوبہ شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ وہ میں کر لوں گی۔ میں نے اپنے اس کزن کو لائبہ کا نمبر دے دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ قدم بڑا خطرناک ہے، کہ میرے دل میں ایک اٹل ارادہ تھا کہ میں اپنی جگہ کا دفاع کروں گی اور اپنے شوہر اور اپنے گھر کی عزت بچاؤں۔ میں نے کزن سے کہا کہ یہ معاملہ صرف تیرا اور میرا نہیں، بلکہ ہمارے خاندان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اس نے میری بات سن کر آہستہ آہستہ سر ہلایا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، باقی کام میرا اور آخری کام تمہارا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر ایک منصوبہ بنائیں گے جو نہ صرف اس معاملے کو ختم کرے گا، بلکہ ہمیں ایک موقع دے گا کہ ہم اپنی عزت اور مقام دونوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ میں نے اس بات کو دل میں محفوظ کیا اور یقین کر لیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا۔ ایک دن رات کو جب گھر میں سب سکون سے سو رہے تھے،
میں نے اپنے شوہر سے کہا اوپر جا کر دیکھے نا، مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پہلی بار میری بات کو ہلکا سا سمجھتا رہا، لیکن پھر بھی تھوڑا سنجیدگی دکھائی۔ اس نے کہا کیسی آوازیں؟ سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، کوئی آواز آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے اوپر کوئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا ہاں تو لائبہ ہے نا اوپر۔ میں نے جواب میں کہا اس وقت تو لائبہ عبادت میں لگی ہوگی، پھر یہ آواز کیسی ہے؟ تو اس نے کہا شاید وہ تہجد پڑھ رہی ہوگی، کیونکہ ابھی 2:30 کا وقت ہے۔ میں نے اس کے لہجے سے محسوس کیا کہ وہ بات کو ٹال رہا ہے، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا نہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ کر آئیں، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ آپ کا بھائی تو ہے نہیں، اس کا خیال ہم نے ہی رکھنا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر فوراً اٹھ گیا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے اندر ایک عجیب سا تجسس اور خوف دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ ہم دونوں نے سنا کہ آواز واقعی آ رہی ہے، اور یہ آواز لائبہ کے کمرے سے آتی ہے۔ ہم قریب پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارا سانس رک گیا۔ لائبہ کے کمرے میں بستر کی دوسری طرف کوئی مرد سو رہا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ چپکے سے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت دونوں ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا، لیکن یہ شخص پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی کزن تھا، اور یہ سب کچھ ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ میں نے اس لمحے ایک چھپی ہوئی فتح کی طرح محسوس کیا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کو اس سال میں دیکھ لیا تھا، جسے دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور وہ کہنے لگا تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ہمارے گھر میں اتنی بڑی گندگی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اوپر پورشن پہ اس لیے رہتی تھی تاکہ یہ سب کچھ کر سکو، انہی سیڑھیوں سے اسے اوپر چڑھاتی تھی، اور اب وہ نیچے بھاگ گیا۔ وہ کون ہے؟ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن تم نے جو ہماری عزت اور میرے بھائی کی یادوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے بھی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لائبہ نے کوشش کی کہ وہ اپنی بات سنائے، لیکن میرے شوہر نے اسے روکا اور سخت لہجے میں کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری یہ حرکت ناقابل معافی ہے۔ میرے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے کہا میں اس گھر میں تمہاری طرح کی بد کردار عورت کو نہیں رہنے دوں گا، کل کو ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی تسکین اور جیت کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہوا ہے اور لائبہ کا یہاں رہنا ختم ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ جیسا میرے کزن نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا جیسے ہم نے پلان بنایا تھا، ایک مکمل منصوبہ جس میں ہر قدم سوچا سمجھا ہوا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی مصیبت بھی ٹل گئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میرے شوہر کو بہت برا لگا تھا، وہ صدمے میں تھا۔ اس نے کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت ایسا کرے گی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ہی تعریفیں کرتے تھے کہ آج کل کسی کا پتہ چلتا ہے بھلا؟ آج کل کنواری لڑکیوں سے زیادہ بیوہ عورتیں اس طرح کے کاموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر یہ دوبارہ آئے تو دروازہ بھی نہ کھولنا، اس کے لیے ایسی بدکردار عورت کے ہاتھوں میرے بھائی کی محنت کی کمائی نہیں جانی چاہیے، نہیں تو یہ اسی طرح کے دھندے کرتی رہے گی۔ وہ رات میرے لیے خوشی کی رات تھی۔ میں نے اپنے کزن کو اس کے کام کے عوض 5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے اسے دے دیے اور کہا جب جیسے میرے ہاتھ میں پیسے آئیں گے باقی کے بھی دے دوں گی۔ اس نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس نے میرے لیے ایک مشکل سے مشکل منصوبہ کامیابی سے مکمل کیا تھا، اور میری زندگی سے لائبہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عزم کر لیا تھا کہ اب میں اپنے گھر کی حفاظت
اور اپنے مقام کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گی۔ لائبہ واقعی اگلے دن آئی تھی، دروازہ بجا رہی تھی، مسلسل کہہ رہی تھی کہ میری بات تو سنو۔ میں نے جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا، بس اندر سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے جیٹھ نے منع کیا ہے، تمہیں یہاں پر آنے نہ دیا جائے۔ اس نے دروازے کے پیچھے رک کر اپنی آواز کو ہلکا کر کے کہا، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف سے آنے والی دھیمی آواز کو سن کر اندر سے جواب دیا، اچھا، اپنی بد کرداری مجھ پر ثابت کرنا چاہتی ہو؟ مگر زیادہ باتیں کی نہ تو پورے محلے کو جمع کر لوں گی اور زیادہ تماشا بن جائے گا۔ بہتر ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے، میں نے دروازے کے اندر سے سخت لہجے میں کہا، لیکن جالی والے دروازے سے اس کی آنکھوں کا دکھ اور غم صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے اندر سے دیکھا کہ وہ رکی کھڑی ہے اور اپنے کپڑوں کو سہلاتی ہے۔ اس کی آواز کانوں میں لرزاں سی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیوہ عورتوں کا دل نہیں دکھاتے۔ میں نے اندر سے جواب دیا، اچھا، یتیموں اور مسکینوں کا تو سنا تھا، یہ بیوہ عورتیں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اور وہ بھی تم جیسی بیوہ عورتیں جو شوہر کو گئی ہوئی ہیں، پورا سال بھی نہیں ہوا اور رنگ رلیاں مناتے پکڑی گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ میں اندر سے دروازہ بند کر کے کھڑی رہی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی میرے دل میں، سکون بھی تھا اور ایک خفیہ فخر بھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا کہ کہیں یہ معاملہ دوبارہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ میرے لیے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اب میرے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو یہ نہ لگے کہ میں اس معاملے کو خود ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری عزت اور وقار کو حقیر سمجھے، اس لیے میں نے اپنے رویے میں احتیاط شروع کر دی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنے لگی اور اس کے ساتھ زیادہ ہنسنے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر بھی میں محسوس کرتی تھی کہ وہ مجھ سے تھوڑا دور دور رہنے لگا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں کوئی چپ سی شکایت یا کوئی چھپی ہوئی بات تھی جیسے وہ مجھ سے بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، 6-7 مہینے گزر گئے، لیکن میرے دل میں ایک بے چینی سی بڑھ گئی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اب جب میں اپنے شوہر کے قریب بیٹھتی ہوں تو وہ فوراً اپنا فون رکھ دیتا ہے اور اپنا فون مجھے دکھانے سے کتراتا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا فون دیکھوں، لیکن وہ جلدی سے اپنا فون چھپا لیتا یا چارج پر لگا کر الگ رکھ دیتا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں اس کا فون نہ دیکھوں۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے فون چھپانے کا رواج نہیں رکھتا تھا، لیکن اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید میرے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی آ گئی ہے، شاید اس کی سوچ میں اب کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ خیال میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر گیا تھا۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹی اپنی آنکھیں بند کر کے سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ میرے شوہر کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ پیدا ہو گئی ہو، یا یہ صرف میرے حسد کی ایک پریشانی ہے۔ لیکن یہ خوف میرے ذہن سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معاملے کو چپکے سے سمجھوں گی اور بغیر کسی شور شرابے کے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنے ایک بہت قریبی دوست کو بتایا کہ میرے شوہر کا ایسا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ میں نے اسے ساری کہانی تفصیل سے سنائی کہ کس طرح وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے اور کس طرح اپنے فون کو چھپانے لگا ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ اب مجھ سے بات کرنے میں بھی احتیاط برتتا ہے اور میں اس کی یہ تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔
کہ اس کی زندگی میں کوئی اور داخل ہو چکی ہے۔ میری دوست نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، آج کل تو سب کے شوہر ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور ایک بار پھر کہا، اکثر وہ مرد جنہیں زیادہ دین کا علم ہوتا ہے، اگر ان کے دل میں کسی کے لیے کشش پیدا ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ ایسے مرد اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو جائز ثابت کرنے کے لیے زیادہ خطرناک اقدام کرتے ہیں۔ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے خود کو دین کا پابند اور حق بجانب سمجھ لیتے ہیں۔ میری اس بات کو سن کر ایک خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بج گئی۔ میں نے فوراً کہا، بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، یہ شادی کر لے گا اور بعد میں کہے گا مجھے تو اجازت تھی اور میں کچھ بھی نہ کر پاؤں گی اور ذلیل ہو جاؤں گی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں فوراً پتہ لگانا ہوگا کہ یہ عورت کون ہے، کہاں ہے اور اس کے تعلقات کیا ہیں، تب جا کر تمہیں حقیقت معلوم ہو سکے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے شوہر کا فون پکڑنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ بہت چلاک ہو گیا ہے۔ وہ اپنا فون کبھی میرے لیے نہیں چھوڑتا۔ میں جب بھی کوشش کرتی ہوں وہ فوراً اپنا فون اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے یا چارج پر لگا دیتا ہے کہ کہیں میں اس کا فون نہ دیکھ لوں۔ میری دوست نے میری بات پر غور کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہے تو اب اسے پکڑنا تمہارا حق ہے۔ میں نے سوچا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ میرے شوہر بہت محتاط ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں اسے پکڑ لوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، فائدہ یہ ہوگا کہ تم خود فیصلہ کر سکو گی کہ اس رشتے کو آگے لے کر جانا ہے یا ختم کرنا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بات میرے دل کے بہت قریب تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں اس معاملے کو نظر انداز کروں گی تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں نے اپنی دوست سے مزید بات کی کہ کوئی اس کے پاس کی ہی عورت ہوگی، اس کو کہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے اس بات کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تو جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں بھی کوئی عورت کام نہیں کرتی، ہمارے گھر بھی کوئی آتا جاتا نہیں ہے، محلے میں بھی ایسی کوئی عورت نہیں رہتی، اس لیے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود اس معاملے کو جانچنا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے سسرال جانا چاہتی ہوں 1 ہفتے کے لیے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک موقع ہے اس کے لیے کہ میں خود اس کی حرکتوں پر نظر رکھ سکوں گی اور کسی بھی قسم کی گواہی حاصل کر سکوں۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک خوشی کے انداز میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل ایک عجیب سی خوشی سے بھر گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی خوشی صرف ایک عادی رواداری نہیں بلکہ اس کے دل میں بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی اور 1 یا 2 دن میں نے وہاں قیام کیا۔ میں نے اپنے دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب میں اس معاملے کو اپنے انداز سے حل کروں گی۔ میں نے ہر دن سوچا کہ کب اور کیسے اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، کیونکہ خالی گھر میں وہ ضرور کسی نہ کسی کو بلائے گا اور میں اس کا ثبوت لے سکوں گی۔ ہمارے گھر کا دروازہ چابی سے کھلتا تھا، ایک چابی میرے شوہر کے پاس اور ایک چابی میرے پاس تھی۔ یہ ایک معمول کی بات تھی کیونکہ وہ اکثر رات کو لیٹ آتا تھا تو میں دروازہ خود نہیں کھولتی تھی اور وہ خود چابی لگا کر گھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ اب چابی میرے پاس تھی اور میں نے اسے اپنے پاس ہی رکھا تھا تاکہ جب موقع آئے میں اپنے شوہر کو اس کے فعل میں پکڑ سکوں۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک واضح منصوبہ تیار کر لیا تھا۔
کہ کس طرح میں اس کے ہر قدم پر نظر رکھوں گی تاکہ اس کی حرکتوں کی حقیقت سامنے آ سکے۔ رات کے ٹائم جب میرا شوہر گھر آیا تھا اور جس ٹائم وہ گھر آ کر بیٹھ کر اپنے فون پر مصروف ہو جاتا تھا، اس دن اور اسی ٹائم پر میں اپنے گھر سے چپکے سے آئی۔ میں نے دیکھا باہر میرے شوہر کی گاڑی کھڑی تھی، یعنی وہ اندر ہی تھا۔ میں نے چابی ہلکے سے لگا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو پھر میرا پورا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے مجھے بہت سنبھل سنبھل کر چلنا تھا۔ میں نے قدم دھیرے دھیرے اٹھائے، دیوار کے کنارے چلتی ہوئی کمرے کے قریب جا پہنچی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی۔ اندر سے کسی عورت کی ہنسی کی آواز اور مرد کی ہلکی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ میرا دماغ بھر گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میرا اندازہ بالکل درست تھا، وہ میرے جانے کے فوراً بعد کسی کو بلا چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زیادہ چوڑا کیا، ایک لمحے کے لیے خود کو روکا، پھر میں نے اپنی جرت جمع کی اور آہستہ آہستہ کمرے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ میں نے سنا کہ مرد کی آواز میں ایک عجیب سا تسلسل ہے، جیسے وہ کسی کو قائل کر رہا ہے، اور عورت کی ہنسی میں ایک چھپی ہوئی شرارت تھی۔ میں قریب پہنچ کر دروازے کے کنارے سے جھانکا تو میرے قدم رک گئے اور جسم میں ایک عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ دروازے کے پار جو منظر تھا اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ جس عورت نے اس کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ لائبہ تھی، جو پہلے کی نسبت بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ اس کا انداز مختلف تھا، اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا، اس نے وزن کم کر لیا تھا، اس کے کپڑے نئے اور نفیس تھے، وہ مہندی رنگ کی چوڑی پہن رہی تھی اور اس کا ہنسنا ایک مخصوص دلکش انداز میں تھا جو پہلے کبھی اس میں نہیں تھا۔ وہ مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو ایک جھٹکا دیا اور اندر سے زور سے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے شوہر نے سرد لہجے میں جواب دیا کیا ہے؟ یہ اچھی لگتی ہے مجھے اور شادی کروں گا میں اس کے ساتھ، ویسے بھی یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، اس کو بھی سہارا مل جائے گا اور مجھے بھی ایک اچھی ہم سفر مل جائے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا اچھی ہم سفر؟ کیوں میں اچھی ہم سفر نہیں ہوں؟ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ الزام لگایا اس پر۔ تمہارا وہ کزن جسے 5 لاکھ دے کر تم نے یہ کام کروایا تھا، اسے میں نے بتایا کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم نے اسے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا، صرف جائیداد کے پیچھے تم اتنا گر گئی ہو۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور سنا کہ وہ مزید کہتا ہے کہ تم نے میرے بھروسے اور عزت کو پامال کیا ہے، تمہارے اس عمل نے گھر کے تمام رشتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اب اگر تم کیس بھی کرو گی تو میں اپنی مرضی سے لائبہ سے شادی کر لوں گا، یہ پورے گھر کی مالکن بنے گی اور اسی گھر میں رہے گی۔ میں نے اس کے الفاظ کو اپنے کانوں سے سنا اور ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ ہسپتال میں کھلی تو میرے سامنے ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ نرس میرے سر کے پاس کھڑی تھی اور ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی آپ کو صدمہ لگ گیا تھا، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور لائبہ دونوں میرے بستر کے قریب کھڑے ہیں۔ میری سانس بے ترتیب تھی۔ میں نے اپنی ہلکی سی آواز میں کہا مجھے معاف کر دو، میں جائیداد کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، لیکن تم اپنی جائیداد واپس لے دو، بس مجھے میرا شوہر واپس کر دو۔ میرے لہجے میں نہایت اضطراب تھا، میرے آنسو میرے ہونٹوں سے گر رہے تھے۔ میں نے اپنی پلکوں سے ان کو جھاڑا اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا، ایک سوال سا گونج رہا تھا، کیا وہ واقعی مجھے واپس لے گا یا یہ سب ایک اور کھیل تھا؟
ایک ایسا کھیل جس کا انجام میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تم خود ہی بتاؤ، تم جیسی عورت گھر میں رکھنے کے قابل ہے جس نے بڑی سازش رچائی؟ نجمہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کبھی ایسا کرو گی۔ تم تو میری بیوی تھی، میرے بچے کی ماں تھی، میں سب کچھ تمہارے حوالے کر کے جاتا تھا۔ تم نے ایک غیر آدمی کو میری بھابھی کے کمرے میں بھیج دیا، وہ بھی رات کے ٹائم، اس کے بستر پر لٹا دیا۔ تم سوچو کہ اب میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں؟ میں بری طرح رونے لگی، میرے آنسو بے قابو ہو گئے، میری دنیا بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا کہ میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میرے جسم میں ایک غیر محسوس سردی دوڑ گئی تھی اور میرے پاؤں سے زمین کھسک رہی تھی۔ میں نے اپنی ہلکی سی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور ایک طویل لمحے تک خاموش رہی، لیکن اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا میری زندگی کے سب سے قیمتی رشتے خطرے میں ہیں۔ میرے شوہر کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، جیسے ایک طویل سزا کا اعلان ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے دل میں ایک سوال اٹھایا، کیا واقعی میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ اب مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ میں نے اپنی روح کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ ایک پہلو یہ کہتا ہے کہ شاید میں نے غلط کیا، لیکن ایک اور پہلو کہتا تھا یہ سب اس دنیا میں انصاف کی تلاش تھی۔ پھر میری طبیعت پھر سے خراب ہو گئی اور میں بے ہوشی کی حالت میں گر پڑی۔ میں اسپتال کے سفید کمروں میں جاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نرس نے آ کر بتایا کہ بار بار اس کا بے ہوش ہونا اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اچھی بات نہیں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی نرم کیفیت بھی تھی، جیسے دل میں ایک فیصلہ سن لیا ہو۔ انہوں نے میری طرف قدم بڑھایا اور ہلکی آواز میں کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا تھا اور کر بھی نہیں سکتا تھا، لیکن لائبہ کے کہنے پر میں معاف کر رہا ہوں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن کر گرے۔ میں نے ان کی بات میں چھپی ہوئی تلخی کو محسوس کیا، لیکن ساتھ ہی ایک راحت بھی محسوس کی کہ شاید اب میرا رشتہ بچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، بس یہ کسی طرح مجھ تک پہنچ گئی اور اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے ان کے چہرے پر جھانکا تو میں نے شک اور گمان کے نشانات دیکھے۔ میں نے پوچھا، تم کیسے یقین کر سکتے ہو کہ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے گہری سانس دی اور سامنے والے گھر کی CCTV فوٹیج نکالی جس میں وہ لڑکا بھاگ کے جا رہا تھا۔ میں نے فوراً پہچان لیا، یہ میرا کزن ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے تھا، میں نے سچائی کا ایک منظر تھا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور خاموشی سے آنسو بہائے۔ میرے شوہر نے کزن کو پیسوں کے بدلے حقیقت کا اعتراف کروا لیا اور پھر میرے سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ یہ ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ اپنی حقیقت اپنی زبان سے قبول کر سکو۔ تم میرے بچے کی ماں ہو، میری بیوی ہو، میں تمہیں آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں اور لائبہ ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ اس کی شادی بھی کسی اور سے ہوگی، یہ اس کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گی اور جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کو واپس دی جائے گی۔ میں خوشی اور رنج کے ملے جلے احساس میں رونے لگی۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو اپنی بہن سمجھوں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک درد بھی تھا کہ شاید یہ سکون عارضی ہے۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، تمہیں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہ تھا، آنا جانا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بس اپنی دنیا میں مصروف رہو۔ میں اس کے گھر کا دروازہ بھی الگ کروا رہا ہوں، وہیں سے اترے گی
वहीं से जाएगी और तुम अपना घर और बच्चे संभालो। मैंने उनकी बात को गौर से सुना और सर हिला दिया। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी को संवारूंगी और अपनी गलती को एक सबक समझूंगी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारी गलती को आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। इससे ज्यादा मेरे से कोई उम्मीद न रखना। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा कि ठीक है। मैंने अपने दिल से एक बार फिर अहद किया कि अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी और अपने बच्चे के लिए मजबूत बनूंगी। मैंने लाइबा से भी माफी मांगी, लेकिन वो मुझे देखकर कुछ न बोली और वहां से चली गई। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और एक गहरा दर्द दोनों एक साथ थे। मैं जानती थी कि एक बड़ा इम्तहान खत्म हो चुका है, लेकिन एक और जिंदगी के नए इम्तहान का आगाज हो चुका है। लेकिन शुक्र है कि मेरा घर बच गया। मेरे शौहर ने मुझे माफ कर दिया और मैंने अपने दिल को ये यकीन दिलाया कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी इतनी बड़ी गलती नहीं दोहराऊंगी। ये दिन मेरे लिए एक सबक था, एक दर्दनाक हकीकत थी और एक नया आगाज भी। उस दिन के बाद मैंने वाकई अपने दिल से लालच को निकाल दिया। मैंने अपने दिल में एक नया अज़्म पैदा किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारूंगी। मैंने सोचा कि रिश्तों की कदर करना और घर को खुशियों का मस्कन बनाना सबसे बड़ी चीज है। मैंने अपने शौहर के साथ ताल्लुकात में नरमी और सब्र पैदा किया। मैंने अपने रवैये को बदलने की कोशिश की और हर मामले में तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मैंने अपने दिल से बुग़्ज़ और इंतकाम को निकालकर माफ़ी और मोहब्बत को जगह दी। मैंने सोचा कि घर में अमन और सुकून सिर्फ मोहब्बत और समझौते से कायम रह सकता है। मैंने अपने बेटे की तरबियत में ज़्यादा वक्त देना शुरू किया। मैंने अपनी ज़ुबान से शिकायतें कम कर दी और हुस्न सलूक को तरजीह दी। मैंने अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मैंने अपने शौहर की इज्जत बढ़ाई और उसके लिए नरमी का रवैया अपनाया। मैंने अपने दिल में ये अज़्म कर लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपने घर और अपने रिश्तों को बचाऊंगी। मैंने अपने अमाल में खलूस पैदा किया और अपनी सोच को मस्बत बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुर्बानी और बर्दाश्त की अहमियत को समझ लिया। मैंने अपने घर के हर फर्द के लिए मोहब्बत और एहतराम पैदा किया। मैंने अपने दिल को साफ किया और अपनी सोच में तब्दीली लाई। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए जज्बे के साथ जीना शुरू किया और अपने घर को सुकून और खुशी का गहवारा बनाया। लाइबा की शादी हो गई थी। उस आदमी के साथ मेरे शौहर ने ही करवाई थी। वो निकाह में गवाह भी बना था। मेरा शौहर मुझे कहता था कि बस उनके मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझो वो अब एक अलग घर है और वैसे भी वो सारी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजार सकती थी। अब जब मेरा शौहर इस तरह की बात करता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ठीक करता है, उसकी सारी बातें ठीक हैं। लालच बुरी बला है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए था मुझे पहले भी, क्योंकि इस तरह मेरा ही नुकसान हुआ। मैंने अपने आप को अपने शौहर की नज़रों में कम कर लिया। वो मेरी पहले बहुत इज्जत करता था, मेरी हर बात भी मानता था, मेरा बहुत ख्याल भी रखता था, लेकिन हम बस उसका रवैया मेरे साथ थोड़ा सर्द हो गया था। पहले वाली बात नहीं थी, शायद यही मेरी सजा थी। लालच और हसद औरतों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और इस तरह के मामलात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरा घर टूट भी सकता था, लेकिन ये शुक्र है कि ये दुश्मन इतनी बुरी नहीं थी। जिसको मैंने अपना दुश्मन समझा वो अच्छी इंसान थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।